اللہ کریم کے پاکیزہ نام سے آغاز ہے۔ ناظرین، یہ اس وقت کا قصہ ہے جب سکندر اعظم کی فوج نے دریائے بیاس کو عبور کرنے سے انکار کر دیا اور سکندر اعظم نے بھی جنگ کرنے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے وطن واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ ایسا کیوں کر ہوا کہ پوری دنیا پر حکمرانی کے خواب دیکھنے والے کو فتح کا تاج اپنے ماتھے پر سجائے بغیر واپس لوٹنا پڑا؟ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں، مگر اس سے پہلے حسب سابق آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ڈسکس پوائنٹ کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں۔ عزیز سننے والوں، یہ آج سے تقریباً 3000 سال پہلے کی بات ہے کہ یونان کے ملک میں ایک ریاست تھی۔ اس ریاست کا نام مقدونیہ تھا اور اس پر شاہ فیلقوس حکومت کرتا تھا۔ فیلقوس بادشاہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام سکندر تھا۔ یہ لڑکا بہت ذہین اور فتین تھا۔ اس کی نیلی نیلی آنکھوں سے ایسی ذہانت اور روشنی کی شعائیں پھوٹتی تھیں کہ دیکھنے والے حیران ہو جاتے تھے۔ خدا نے اسے کچھ ایسی غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا تھا جو عام لوگوں میں نہیں پائی جاتی تھیں۔ مثلاً یہ کہ وہ آسمان کی جانب پرواز کر سکتا تھا۔ اس طرح وہ اپنے شیشے کے خول میں بند ہو کر سمندر کی گہرائیوں میں اتر سکتا تھا۔ اس لیے اس کے حیران کن کارناموں کی وجہ سے لوگ اسے خلا کا مسافر، نڈر ہیرو، مثالی بیٹا وغیرہ کہا کرتے تھے۔ سکندر بچپن ہی سے نڈر، جنگجو اور ارادے کا پکا تھا۔ وہ جب کسی بات کا ارادہ کرتا اسے پورا کر کے ہی دم لیتا تھا۔ اسے جنگیں لڑنے اور فتوحات حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، اور یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ اس کو اپنی لاتعداد مہمات میں سے کسی میں بھی کبھی ناکامی نہیں ہوئی۔ اس کی ان شاندار فتوحات کی وجہ سے اس کا نام صرف سکندر کی بجائے سکندر اعظم مشہور ہو گیا۔ ناظرین، اپنے باپ شاہ فیلقوس کی وفات کے بعد جب وہ مقدونیہ کا بادشاہ بنا تو اس نے فوراً ہی اپنی جنگجو طبیعت کے تقاضے کے مطابق مہمات کا آغاز کر دیا اور فتوحات پر فتوحات حاصل کرتا چلا گیا۔ یونان کے مختلف علاقوں کو فتح کرنے کے بعد جب اس نے ایشیا کا رخ کیا، راستے میں آنے والی تمام ریاستوں کو بھی تاراج کرتا چلا گیا اور یوں اس نے آدھی دنیا فتح کر لی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب سکندر مصر، ایران اور افغانستان جیسی عظیم الشان سلطنتوں کو ختم کرتا ہوا ہندوستان پہنچ چکا تھا۔ وادی کابل کو عبور کرنے کے بعد جب وہ وادی سندھ کی جانب بڑھا تو 7 دریاؤں کی اس خود مختار زمین پر بہت سی خود مختار ریاستیں قائم تھیں جو آپس میں لڑتی جھگڑتی رہتی تھیں۔ ان ریاستوں میں ایک ٹیکسلا کی ریاست بھی تھی جو وادی سندھ سے لے کر وادی جہلم تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس ریاست کے راجا کا نام اجی تھا۔ جہلم اور جناب کے درمیانے علاقے پر راجا پورس کی حکومت تھی۔ راجا اجی اور راجا پورس کی آپس میں سخت دشمنی تھی۔ پورس اجی کو ایک لڑائی میں شکست بھی دے چکا تھا، اس لیے اس وقت اجی کی طاقت اتنی نہ تھی کہ وہ سکندر کا مقابلہ کر سکے۔ چنانچہ اس نے سکندر کی آمد پر جنگی تیاریاں کرنے کے بجائے قیمتی تحائف اور نذرانے بیچ کر سکندر کی اطاعت قبول کر لی۔ خدا کا کرنا، جب سکندر دریائے سندھ عبور کر کے ٹیکسلا پہنچا تو اجی نے اس کا استقبال نہایت شاندار طریقے سے کیا۔ سکندر بہت خوش ہوا اور کچھ دن ٹیکسلا قیام کرنے کے بعد جہلم کی طرف بڑھا۔ راجا پورس نے دریائے جہلم کے کنارے اس کا مقابلہ کیا۔ بڑی زبردست جنگ ہوئی جس میں راجا پورس کو شکست فاش ہوئی، لیکن اس کی بہادری اور شجاعت سے متاثر ہو کر سکندر نے اس کے علاقے اسی کو واپس کر دیے اور خود دریائے چناب کی جانب بڑھ گیا۔ سیالکوٹ کے راجا نے بھی اطاعت قبول کر لی اور سکندر جنگ کیے بغیر ہی دریائے راوی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ یہاں راجا کاتھی تھا۔ راجا کاتھی نے اس کا مقابلہ کیا، لیکن بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ سکندر، فتح کے میدان کا سکندر، فتح پر فتح حاصل کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ دریائے بیاس کے قریب ایک ریاست کے راجا نے اسے صلح و آشتی کا پیغام بھیجا اور باوجود جنگ کی استطاعت رکھنے کے اس نے صلح جوئی کا راستہ اختیار کیا۔ سکندر جب اس کے علاقے میں داخل ہوا تو اس کی بے شمار فوج اور جنگی ساز و سامان کو دیکھ کر بہت حیران ہوا اور پوچھنے لگا کہ اس قدر اسلحہ و سامان اور اتنی زبردست فوج یقیناً کچھ معنی رکھتی ہے، کہیں میرے ساتھ کوئی فریب تو نہیں کیا گیا؟ راجا نے جواب دیا، مکر و فریب بزدلوں کا شیبہ ہوتا ہے۔ میں بزدل نہیں ہوں بلکہ بہادر اور صاحب مقدور ہوں۔ یہ لشکر تو میرا جزئی لشکر ہے، اس کے علاوہ بھی مجھے خدا نے بہت کچھ دیا ہے، چاہوں تو جنگ کر سکتا ہوں، لیکن
इस वक्त तेरा सितारा बुलंदी पर है, लड़ाई में खामखा खून खराबा होता है। मैं नहीं चाहता कि हजारों बंदगाने खुदा का खून हो, इसलिए तेरी तरफ सुलह का पैगाम भेजा था। सिकंदर ने उसकी साफ सुथरी गुफ्तगू का यकीन किया और उसे अमान दे दी। नाजरीन, यही वो रात थी जब राजा ने सिकंदर को खुश करने के लिए एक जश्न का एहतमाम किया। उसके तमाम लश्कर की निहायत पुरतकल्लुफ दावत का एहतमाम निहायत वसी पैमाने पर किया गया था। निहायत कीमती जरदोजी खैमे मैदानों में नस्ब किए गए थे। बेहतरीन किस्म के कालीन बिछाए गए थे। सिकंदर के लिए मसनद शाहाना सजाई गई। जब सब मेहमान अपनी जगह पर बैठ गए तो खाने पीने के खान पेश किए गए। सिकंदर के सामने कीमती हीरे जवाहरात के खान सजा दिए गए। तब राजा ने निहायत अदब से जवाहरात तनावुल करने की दावत थी। सिकंदर आजम ने हैरत से राजा को देखते हुए जवाब दिया, हीरे जवाहरात इंसान की ग़िज़ा नहीं होते। राजा ने मासूमियत से पूछा, तो फिर आप क्या खाया करते हैं? सिकंदर ने जवाब दिया, वही रोटी जो तमाम दुनिया के लोग खाते हैं। यही वो घड़ी थी नाजरीन, जब राजा ने सिकंदर को समझाते हुए कहा, तो क्या ये रोटी आपको अपने मुल्क में नसीब नहीं होती, जो इतनी तकलीफ और मुसीबतें उठाकर आप तमाम दुनिया की खाक छानते फिरते हैं और हजारों बंदगाने खुदा को भी अपने साथ तकालीफ में मुब्तला करते हैं। हमने समझा था शायद आपकी ग़िज़ा हीरे जवाहरात होते होंगे, जिनको हासिल करने के लिए आप दूर दराज के सफ़र तय करते हैं और इतनी तकलीफ़ें उठाते हैं। इंसान पेट की खातिर सब कुछ करते हैं। अगर यही रोटी आपकी ग़िज़ा है तो फिर इस कदर बंदगाने खुदा को तहोतेक करने की क्या ज़रूरत है? अजीज सुनने वालों, सिकंदर आजम के दिल के दरवाजे खुल गए। वो राजा की बातें सुनकर बड़ा मुतासर हुआ और आहिस्ता से बोला, इस तमाम सफ़र में मुझे जो कुछ हासिल हुआ वो तेरा दिया हुआ सबक है। मैं उसको मरते दम तक नहीं भूलूंगा। इसके बाद सिकंदर ने मजीद पेशकदमी का इरादा तर्क कर दिया। उसकी फौजों ने भी दरियाए ब्यास को अबूर करने से इनकार कर दिया और वो सब अपने वतन की सरहदों को वापस लौटने लगे।